بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القسم الثانی ان المضمرۃ جوازن، وہ ان جو مضمر ہے جوازن جس کی وجہ سے فعل مضارع منصوب بنتا ہے۔ وتضمر ان جوازا بعد حرف واحد هو لام التعلیل، لام تعلیل ایک ہی حرف ہے جس کے بعد ان جوازن مضمر ہوتا ہے۔ فإن سبق الفعل بلام التعلیل، اگر فعل سے پہلے کوئی لام تعلیل آیا ہو، کان الفعل منصوبا بان مضمرۃ جوازا، تو وہ فعل منصوب ہوگا ان مضمرہ کی وجہ سے، لیکن یہ ان کا مضمر ہونا یہ جوازن ہوگا۔ ای یجوز اظہارها و یجوز اضمارها، جوازن کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اظہار بھی جائز ہے اور اس کا اضمار بھی جائز ہے۔ جیسے ذهبت الى مکہ لأحج، ذهبت الى مکہ لأن احج، اب یہاں پر لأحج میں احج فعل مضارع منصوب ہے۔ وجہ کیا ہے اس کے منصوب ہونے کی؟ کہ لام تعلیل کے بعد، لام تعلیل کے بعد یہاں پر ان مضمر ہے جوازن، وجوباً نہیں بلکہ جوازن، یہاں پر اس کا ظاہر کرنا بھی جائز ہے، جیسے دوسری مثال میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ الا ان كان الفعل الذي دخلت عليه اللام مقرونا بلا ففي هذه الحالة يجب اظہار ان، اگر ایسا ہوا کہ فعل جس پر آپ نے لام کو داخل کیا وہ مقرون بلا ہو، لا اس کے ساتھ آیا ہو، تو اس حالت میں واجب ہے ان کا ظاہر کرنا، جیسے قولہ تعالی لئلا یکون للناس۔ اب یکون جو ہے یہ اصل میں ہے فعل مقرون بلا، لا یکون للناس، لا یکون للناس۔ دوسری مثال میں ہے لا یعلم اہل الکتاب، تو اس وجہ سے یہاں پر ان کا ظاہر کرنا یہ ضروری ہوا، واجب ہے کہ اس کو ظاہر کیا جائے، جیسے قولہ تعالی، اللہ پاک اس قول میں لئلا یکون للناس علیکم حجہ، وقولہ تعالی لئلا یعلم اہل الکتاب۔ تنبیہ، لام التعلیل حرف جر یجر المصدر المؤول من ان الظاہرہ او المضمرة والفعل، نحو قولہ تعالی وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس۔ لام تعلیل جو ہے یہ حرف جر ہے، یہ ان ظاہرہ کے ساتھ جو مصدر مؤول ہوتا ہے اس کو مجرور بنا لیتا ہے، یا مضمرہ کے ساتھ، ان مضمرہ کے ساتھ اور فعل ان دونوں کو یہ مجرور کر دیتا ہے، جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ۔ لِتُبَيِّنَ لام لام التعلیل حرف جر مبنی علی الکسر، تبین فعل مضارع منصوب بان مضمرہ جوازا وعلامۃ نصبہ الفتحہ، والفاعل ضمیر مستتر وجوبا تقدیرہ انت، والمصدر المؤول من ان المضمرہ والفعل في محل جر باللام۔ وقوله تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، لتأكلوا یہاں پر لام لام التعلیل ہے، حرف جر ہے مبنی علی الکسر، تأكل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والمصدر المؤول من أن المضمرة والفعل في محل جر باللام، لام کی وجہ سے یہ محل جر میں ہے، مجرور ہے گویا۔ القسم الثالث، تیسری جو قسم ہے ان مضمرہ کا وجوباً، کہ جہاں پر ان مضمر ہوتا ہے وجوباً۔ وتضمر ان وجوباً بعد خمسة احرف، 5 حروف کے بعد ان وجوباً مضمر ہوتا ہے، لام جحود کے بعد، حتیٰ کے بعد، فا سببیہ کے بعد، واو معیت کے بعد، او کے بعد۔ لام جحود ہی المسبوقۃ بما کان او لم یکن، لام جحود اس کو کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ما کان اور یا لم یکن آیا ہو، اس کو لام جحود کہتے ہیں، جیسے قولہ تعالی وما کان اللہ لیظلمہم، لیظلمہم سے پہلے یہاں پر جو لام ہے نا لیظلمہم، اس سے پہلے جو یہ جو لام ہے اس سے پہلے ما کان آیا ہے۔ قولہ تعالی وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، یہ بھی اسی طرح ہے۔ قولہ تعالی ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، اسی طرح ہے۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، یہاں پر لام جحود ہے لیغفر کا، تو اس سے پہلے لم یکن آیا ہے۔ قولہ قال الم اکن لاسجد لبشر، یہاں پر لم آیا ہے، لم اکن۔ یہاں لکھا ہے کہ لام جحود اور حتیٰ یہ دونوں حرف جر ہے، اور فا سببیہ و معیت او یہ حروف عطف ہے۔ جحود سے مراد نفی ہے۔ قولہ تعالی ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله، وتقول ما كان محمد ليكذب لم يكن زید ليسرق، یہ سب ایسے ہی ہے۔ تب بھی لام الجحود حرف جر يجر المصدر المؤول من ان المضمر وجوبا والفعل
مصدر کی جو مؤول ہے ان مضمرہ سے اور وجوباً اور فعل سے، اس کو یہ مجرور بنا دیتا ہے لام جہت، اس لیے کہ یہ حرف جر ہے۔ مثال معربہ قوله تعالی وما كان الله ليضيع ایمانکم، ليضيع لام الجحود حرف جر مبنی على الكسر، يضيع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا وعلامة نصبه الفتحة، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، والمصدر المؤول من أن المضمرة والفعل في محل جر باللام. قال تعالى وما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، ليؤمنوا اللام لام الجحود حرف جر مبني على الكسر، يؤمنوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والمصدر المؤول من أن المضمرة والفعل في محل جر باللام. حتى دوسرا جو حرف ہے وہ حتى ہے، اس کے بعد بھی ان مضمرہ ہوتا ہے وجوبا. ينصب الفعل المضارع بعد حتى بأن مضمرة وجوبا، وحتى في هذه الحالة حرف جر يجر المصدر المؤول من أن المضمرة والفعل المضارع بعدها، نحو قوله تعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. حتى حرف جر مبني على السكون، يأتي فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا وعلامة نصبه الفتحة، والمصدر المؤول من أن المضمرة والفعل في محل الجر بحرف الجر حتى. وقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حتى حرف جر مبني على السكون، تنفقوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والمصدر المؤول من أن المضمرة والفعل المضارع في محل جر بحرف جر حتى. تنبيه حتى التي ينتصب المضارع بعدها لها معنيين، وہ حتیٰ کہ جو فعل مضارع کو منصوب بناتا ہے اس کے بعد جس کے بعد فعل مضارع منصوب بنتا ہے اس کے دو معنی ہیں، تکون بمعنی الی، وہ کبھی الی کے معنی میں آتا ہے، جیسے قوله تعالی قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، ای الی ان یرجع الینا موسیٰ. وقوله تعالی وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض، ای الی ان یتبین. ونحو قولك سر حتى تطلع الشمس، صم حتى تغيب الشمس، اي الى ان تطلع الشمس و الى ان تغيب الشمس. اور کبھی کبھی یہ بمعنی کئی آتا ہے، جیسے قوله تعالی فانت تکره الناس حتى يكونوا مؤمنين، اي كي يكونوا مؤمنين. ونحو قولك اسلم حتى تدخل الجنة، اسلم كي تدخل الجنة، تاکہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ. وقد تصلح للمعنيين، اور کبھی دونوں معنی ایک ساتھ آ سکتے ہیں، جیسے قوله تعالی وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فتحتمل یہاں احتمال ہے ان تفیء الى ان تفیء، اور احتمال ہے کئی تفیء الى امر اللہ، دونوں معنی ٹھیک ہے. فائدہ تستعمل حتی فی اللغت علی ثلاثة اوجہ، حتی جو ہے لغت میں تین وجوہ سے استعمال ہو سکتا ہے، حرف جر، حرف استئناف، حرف عطف. یہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے، آج اتنا کافی ہے.